چینل پر نئے آنے والے سب بچے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر روز ایک نئی سٹوری کے ساتھ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے کنارے ایک ننھی بچی ہانیہ رہتی تھی۔ ہانیہ کو فطرت سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر روز پرندوں کے ساتھ کھیلتی، درختوں کے نیچے بیٹھ کر پھول توڑتی اور ندی کے کنارے پانی سے باتیں کرتی۔ لیکن کبھی کبھی اسے تنہائی محسوس ہوتی، جیسے کوئی ایسا دوست ہو جو اس کی باتیں سنے اور اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلے۔ ایک دن ہانیہ جنگل کے اندر گہری پنگڑی پر چل رہی تھی کہ اچانک اسے جھاڑیوں کے بیچ سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز ٹک ٹک گو گو کی طرح تھی۔ ڈر کے مارے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ جب اس نے جھانک کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک چمکتا ہوا روبوٹ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیلی روشنی جلملا رہی تھی اور اس کے دھاتی ہاتھوں سے نرم سی ہلکی سی چمک نکل رہی تھی۔ ہیلو، روبوٹ نے دھیمی اور دوستانہ آواز میں کہا۔ ہانیہ نے کانپتے ہوئے جواب دیا، آپ کون ہیں؟ روبوٹ نے مسکرا کر کہا، میں روبو ہوں، میں ایک خاص مشین ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں انسانوں کی طرح دوستی کروں، کیا تم میری دوست بنو گی؟ ہانیہ کے دل میں ڈر آہستہ آہستہ خوشی میں بدل گیا۔ اس نے ہنس کر کہا، جی ہاں، میں تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں۔ ایک دن کے بعد جنگل جیسے زندہ سا لگنے لگا۔ ہانیہ اور روبو ہر روز ملتے، کبھی وہ دونوں تتلیوں کا پیچھا کرتے، کبھی درختوں پر لٹکی بیلوں سے جھولتے اور کبھی ندی کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ روبو کے پاس حیران کن صلاحیتیں تھیں۔ وہ اپنے سینے میں لگی روشنی سے اندھیری رات کو دن کی طرح روشن کر دیتا، پانی کے اندر جا کر مچھلیوں کو دیکھ سکتا اور اپنے لمبے بازوؤں سے سب سے اونچے درخت سے پھل توڑ لاتا۔ لیکن روبو صرف کھیلا ہی نہیں کرتا تھا، وہ ہانیہ کو سکھاتا بھی تھا۔ دوستی کا مطلب صرف خوشیاں بانٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے۔ ایک دن جنگل میں زوردار طوفان آیا۔ ہوا کے زور سے پرندوں کے گھونسلے ٹوٹنے لگے اور ایک چھوٹا سا ہرن ندی میں گر گیا۔ ہانیہ گھبرا گئی، مگر روبو نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہرن کو بچا لیا۔ پھر اس نے اپنی روشنی سے گاؤں کے لوگوں کو راستہ دکھایا تاکہ سب محفوظ جگہ پہنچ سکیں۔ طوفان گزرنے کے بعد سب نے روبو کا شکریہ ادا کیا۔ ہانیہ نے کہا، روبو، تم میرے لیے صرف ایک روبوٹ نہیں ہو، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ روبو نے نرم آواز میں جواب دیا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ دل رکھنے کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں، صرف محبت ہونا کافی ہے۔ اس کے بعد جنگل کی فضا میں ہمیشہ ایک خاص روشنی رہنے لگی جو روبو اور ہانیہ کی سچی دوستی کی علامت تھی۔ Subscribe to Children World 3 Star and press the bell for new stories every day. چلڈرن ورلڈ 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ہر روز نئی کہانیوں کے لیے گھنٹی کو دبائیں۔